السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ النحل کے رکو نمبر 14 کی تلاوت کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ہم تلاوت کے بعد حسب سابق قواعد بھی پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل کے رکو نمبر 14 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ النحل کے رکو نمبر 14 کی تلاوت سن رہے تھے. اب ہم حسب سابق قواعد پڑھتے ہیں. سب سے پہلے وَإِذَا میں ذال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. بدلنا میں نون پر مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں. اس کو حرف مد یعنی جو ایک الف ہے اس سے زائد کھینچ کر پڑھتے ہیں. اس کے بعد آیتم ما کانا، تا پر جو تنوین ہے اس کا ادغام ہو گیا ہے آگے ما میں، تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں ہم ادغام پڑھیں گے. ادغام یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملونہ میں سے جب کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے وہ اگلے آنے والے حرف میں مل جاتا ہے. اس چیز کو کہتے ہیں ادغام. اب یہاں پہ دیکھیں تا پر تنوین ہے، اس کی آواز نون کی سی ہوتی ہے، وہ جو آواز ہے وہ آگے میم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام. تو ان دونوں کے بیچ میں جب ادغام ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک آواز آتی ہے غنہ، نون غنہ کی آواز، تو اس کو ایک الف کے برابر نکالتے ہیں. تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں ہم ادغام پڑھیں گے. اس کے بعد آگے آیتوں واللہ، یہاں پہ بھی وہی سیم قاعدہ ریپیٹ ہوا ہے کہ تا پر تنوین ہے، اس کے بعد یرملونہ میں سے واو آیا ہے تو یہاں پہ بھی تنوین کا ادغام ہو گیا ہے واو میں، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی. آگے واللہ، اللہ کا جو لام ہے یہاں پر ہوگا. اس کے تعلق سے ہم گزشتہ کئی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں. اللہ کا جو لام ہے
وہ دو صورتوں میں پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اس سے پہلے حرف پر زبر آئے اس صورت میں، یا نمبر دو، اس سے پہلے حرف پر پیش آئے اس صورت میں۔ تو یہ دونوں صورتوں میں اللہ کا جو لام ہے وہ پر ہوتا ہے۔ تو تیسری صورت اگر زیر آئے تو اس وقت وہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ اعلم بما ينزل، زا جو ہے یہ ہمیشہ تھوڑا سخت آواز کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ آگے قالو میں قاف، اس کو یہ چونکہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، یعنی گول پڑھیں گے۔ اور قالو میں واو پر مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اگر تو یہاں مد نہ ہوتا، صرف واو ساکن ہے تو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ چونکہ یہاں پہ مد آیا ہے، اس مد کو منفصل کہتے ہیں، تو ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ انما، نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور میم پر مد منفصل ہے تو حسب سابق اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ انتا، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوا ہے۔ اخفا ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ بھی نہ آئے۔ اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے یا، را، میم، لام، واو، نون، وہ بھی حروف میں سے کوئی حرف نہ آئے، یعنی ان دونوں قسم کے حروف کے علاوہ جو حروف آتے ہیں اس وقت نون ساکن کا اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کیا چیز ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو مکمل نہ ادا کرتے ہوئے ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھنا اخفا کہلاتا ہے۔ آگے علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف را ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا، کیونکہ قاعدہ وقف میں یہی بات ہے کہ اگر آخری حرف متحرک ہو تو اس کو ساکن کرنا ہے، یہ قاعدہ وقف کے مطابق ہے۔ تو اب را چونکہ ساکن ہو گیا ہے، اس کی وجہ اس کو جو ہے نا گول پڑھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے جو حرف ہے اس پر زبر ہے۔ را ساکن کو اگر پر پڑھتے ہیں تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، یا نمبر دو، اس سے پہلے حرف پر پیش ہو۔ یہاں پہ چونکہ زبر ہے تو را ساکن کو یہاں ہم جزم ہونے کی وجہ سے گول پڑھیں گے۔ آگے بل اکثرہم، سا بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور را کو گول پڑھیں گے چونکہ اس پر پیش ہے۔ پیش یا زبر آتا ہے تو را پر ہوتا ہے، گول پڑھتے ہیں، ورنہ باریک۔ اس کے بعد آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو ہم نے قاعدہ وقف کے مطابق ساکن کر دیا۔ اس متحرک حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد واو ہے اس کو عموماً ایک ہی حرف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن یہاں آخری حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔